أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. تو پیچھے آیا قال له صاحبه وهو يحاوره کہ کافر کی بات جب پوری ہو گئی تو اس کے مومن بھائی نے اس کو کفر کرنے پر ملامت کیا اور کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا لیکن هو اللہ ربی، یہ اسی سلسلہ کلام میں داخل ہے، اسی کا مقولہ ہے. لیکنہ میں پہلے قراءت بیان کر رہے ہیں اور پھر ان قراءتوں کی وجہ. لیکنہ بالالف فی الوصل شامی، الف کے ساتھ حالت وصل میں ابن عامر شامی نے پڑھا ہے. الباقون بغیر الف، اور بقیہ قاریوں نے بغیر الف کے حالت وصل میں پڑھا ہے. تو بقیہ قاریوں میں قراءت عاصم بھی شامل ہے، اسی لیے لیکنہ هو اللہ ربی پڑھا جاتا ہے. اور الف لکھا اس لیے ہے کہ ایک قراءت میں الف ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو الف کے ساتھ ہے حالت وصل میں شامی قراءت میں، اور بقیہ قاریوں نے بغیر الف کے پڑھا ہے. وبالالف فی الوقف اتفاق، اور حالت وقف میں الف کے ساتھ سب کا اتفاق ہے کہ اگر یہاں وقف کریں گے تو الف کے ساتھ پڑھیں گے سب کے نزدیک. یہ لیکنہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَأَصْلُهُ لَكِنْ أَنَا، اور یہ اصل میں لیکن انا ہے. لیکن حرف استدراک اور انا ضمیر متکلم. بات سمجھ آئی؟ تو کریں اس کی اصل لیکن انا ہے، تو کیسے لیکنہ ہو گیا؟ فَحُذِفَتِ الْحَمْزَةُ وَأُلْقِيَتْ حَرْكَتُهَا عَلَى نُونِ لیکن. قد افلح کا قاعدہ پڑھا ہوگا کہ جب حمزہ متحرک اور اس کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے. تو اس قاعدے کے مطابق کیا ہوا؟ انا کہ حمزہ کی حرکت نقل کر کے نون کو دے دی گئی اور حمزہ کو حذف کر دیا گیا. کہتے ہیں فحذفت الحمزہ، تو حمزہ حذف کر دیا گیا اور اس کی حرکت نون پر ڈال دی گئی، نون کو دے دی گئی، لیکن کے نون کو دے دی گئی. فَتَلَاقَتِ النُّونَانِ، تو اب انا کا حمزہ ہٹ چکا ہے، اب ادھر لیکن ہے ادھر نا ہے، ٹھیک؟ تو دو نون اکٹھا ہو گئے. فَتَلَاقَتِ النُّونَانِ، تو دو نون اکٹھا ہوئے. اب ادغام کا قاعدہ پایا گیا کہ جب دو حرف ایک جنس کے جمع ہوں تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا جاتا ہے. فَأُدْغِمَتِ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ أَنْ سُكِّنَتْ، تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا گیا اسے ساکن کرنے کے بعد. جب دو حرف اکٹھا ہوں اور ان میں ادغام کا قاعدہ پایا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر اول متحرک ہو تو اسے ساکن کر کے ادغام کرتے ہیں. جیسے مدہ مددہ ہے تو پہلے دال کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا، مدہ ہو گیا. تو ویسے یہاں بھی چونکہ لاکینہ بنا تھا، انا کا فتحہ، انا کے حمزہ کا فتحہ نون پر آ گیا تھا تو لاکینہ ہو گیا تھا، اور انا میں نا بچا تھا، تو دونوں متحرک ہیں تو پہلے نون کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا گیا. تو کیا ہو گیا؟ لیکن. تو چونکہ یہ الف انا کا الف ہے اور انا کا الف کے حالت وصل میں پڑھا نہیں جاتا، اسی لیے بیشتر قاریوں نے بغیر الف کے پڑھا ہے. ہاں، وقف کریں گے تو وقف چونکہ رسم کے مطابق ہوتا ہے اس لیے لیکن نام الف کے ساتھ وقف کریں گے. بات ہو گئی؟
ہاں تو اب ایک پہیلی یہاں بنتی تھی جو اب حل ہو گئی ہوگی، لیکن هو اللہ ربی، تو لیکن دکھ رہا تھا پہلے، سمجھ رہے ہیں، اور آگے ہوا ضمیر مرفوع آ رہی ہے، تو یہاں پہلی یہ بنتی تھی، سوال یہ بنتا تھا کہ لیکنہ کے بعد تو ضمیر منصوب آنی چاہیے، ضمیر مرفوع کیوں آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہو گیا کہ یہ لیکنہ حرف مشبہ بالفعل نہیں بلکہ یہ لیکن انا ہے۔ ہو گئی بات؟ هو اللہ ربی کی ترکیب سنیے، کہہ رہے ہیں ہوا ضمیر الشأن، هو اللہ ربی میں ہوا کیا ہے؟ ضمیر شان ہے، جیسے قل هو اللہ احد میں ہے، والشأن اللہ ربی، تو ضمیر شان جب ہوتی ہے تو گویا کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ والشأن اللہ ربی، اور معاملہ یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے، شان بمانا بات، معاملہ ہو گیا۔ والجملۃ خبر انا، اور پھر یہ پورا جملہ کیا ہو جائے گا؟ انا کی خبر، لیکن انا هو اللہ ربی ہے، تو لیکن تو حرف ہے غیر عامل، انا مبتدا ہو گیا، ہوا ضمیر شان، اللہ ربی مبتدا خبر سے مل کر کے اب خبر ہو جائے گی انا ضمیر کی، کہتے ہیں والجملۃ خبر انا، اور یہ پورا جملہ کیا ہے؟ انا کی خبر۔ اچھا، اب آپ نے پڑھا ہے کہ جب خبر جملہ ہو تو اس میں ایک ضمیر چاہیے مبتدا کی طرف لوٹنے والی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں وہ ضمیر کون ہے؟ کہتے ہیں والراجع منہا الیہ یاء الضمیر، اور ضمیر متکلم کی طرف اس جملے سے لوٹنے والی چیز یاء ضمیر ہے، یاء متکلم ہے۔ بات ہو گئی؟ وَهُوَ اسْتِدْرَاكٌ لِقَوْلِهِ أَكَفَرْتَ، لیکن کس کے لیے آتا ہے؟ استدراک کے لیے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کس سے استدراک ہے؟ تو کہا أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، جو اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، اسی سے یہ استدراک ہے۔ گویا کہ کیا کہا؟ قال لأخیہ انت کافر باللہ لیکنی مؤمن موحد۔ اب استدراک کی صورت میں کلام کا حاصل کیا بنے گا؟ گویا کہ اس نے یہ کہا اپنے بھائی سے انت کافر باللہ، تو اللہ کا منکر ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، لیکنی مؤمن موحد، لیکن میں مومن اور توحید پرست ہوں۔ کما تقول زید غائب لیکن عمرو حاضر، جیسے کہ آپ کہتے ہیں زید غائب لیکن عمرو حاضر، تو زید غائب سے لیکن عمرو حاضر استدراک۔ بات ہو گئی؟ استدراک کی وضاحت ہو گئی لیکن کی۔ اب یہاں کہتے ہیں وفیہ حذف، اور اس جملے میں ایک حذف پایا جا رہا ہے، یعنی کچھ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ اے اقول، گویا کہ کیا کہا ہے؟ لیکن انا اقول هو اللہ ربی، تو نے کفر کیا ہے لیکن میں کہتا ہوں هو اللہ ربی، کہ اللہ میرا پروردگار ہے، ولا اشرک بربی احدا۔ ہو گئی بات؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر حذف پایا جا رہا ہے، اقولو یہاں پر محذوف ہے، اس کی دلیل، اس کا قرینہ کیا کہتے ہیں؟ بدلیل عطفی ولا اشرک بربی احدا، ولا اشرک کے جملہ کے عطف کی دلیل سے، تو ولا اشرک میں واو عاطفہ لایا گیا، اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ کہنے اسی محذوف پر، اقولو مقدر۔ ہو گئی بات؟ ہاں، اور اس میں حذف پایا جا رہا ہے، یعنی اقول هو اللہ ربی ہے، اور اس حذف پر قرینہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ولا اشرکو کے عطف کی دلیل سے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله۔ مزید اس نے اپنے بھائی کو توبیخ کی جب اس نے اپنے تکبر کا اظہار کیا، اور اپنے باغ کے سلسلے میں اس نے کیا کہا
کہ میرا یہ گمان نہیں کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اس نے فخر کیا ایک طرح سے اپنے اس باپ کے تعلق سے. تو بھائی نے اس پر اسے ملامت کی. ولولا اذ دخلت، یہ لولا حرف تحضیض ہے، اور جب ماضی کے معاملے میں آئے تو ایسی صورت میں یہ ملامت کے معنی میں ہوگا، لوم پر محمول ہوگا. اور اگر مستقبل کے امر کے تعلق سے آئے تو اس کی ترغیب مقصود ہوگی. ہاں، تو اس لولا کا دخول کس پر ہے؟ لولا قلت. اور اذ دخلت جنتک یہ ظرف بنے گا اس کا، اسے قلتا کا. لولا یا جو بھی حرف تحضیض ہیں یہ ہمیشہ فعل پر آئیں گے. لولا کے بعد وحلا سے تفسیر کر کے اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ لولا امتناعیہ نہیں ہے جو لولا علی لا ہلاک عمر میں آتا ہے، بلکہ یہ لولا کیا حرف تحضیض ہے کہ اس کے مشہور حروف میں سے کیا ہے؟ اللہ حلا، تو حلا سے تفسیر کر دی. ہاں، اور کیوں نہیں تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا؟ یعنی تجھے کیا ہے؟ باغ میں داخل ہونے کے وقت یہ کہنا چاہیے. ہوا؟ ہاں، اور کیوں نہیں جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کہا ما شاء اللہ. ما شاء اللہ کی ترکیب سمجھیے، کرے ما موصولۃ مرفوعۃ المحل. اس ما میں دو احتمال ذکر کر رہے ہیں. یہ ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور ما شرطیہ بھی ہو سکتا ہے. ما موصولہ ہوگا تو شاء اللہ یہ جملے فعلیہ اس کا صلہ بن جائے گا، ٹھیک ہے. اور موصول صلہ سے مل کر کے خبر مبتدائے محذوف الامر کی. تو جب یہ خبر بن رہا ہے تو ما موصولہ محلن کیا ہو گیا؟ مرفوع. اس لیے آگے کہہ رہے ہیں ما موصولۃ مرفوعۃ المحل. یہ ما موصولہ ہے اور محلن مرفوع ہے اس بنیاد پر کہ یہ مبتدائے محذوف کی خبر ہے. تقدیرہ الامر ما شاء اللہ. تقدیر عبارت ہوگی الامر ما شاء اللہ، معاملہ وہ ہے جو اللہ چاہے. او شرطیۃ منصوبۃ الموضع، یا یہ ما کیا ہے؟ شرطیہ ہے جو محلن منصوب ہے، یعنی شاء فعل کا مفعول به مقدم. جیسے ما تفعل افعل، جو تو کرے گا میں کروں گا، تو ما کیا بنتا ہے؟ مفعول به مقدم. تو ویسے یہاں کیا ہے؟ ما شرطیہ مفعول به مقدم. تو جب مفعول به بنا تو کیا ہو گیا؟ محلن منصوب، اور اس کی جزا محذوف ہو. اس صورت میں مبتدا محذوف تھا، اس صورت میں جزا محذوف. کہیں یا یہ ما شرطیہ ہے محلن منصوب، والجزاء محذوف، اور جزا محذوف ہے. یعنی ای شیء شاء اللہ کان، یعنی جو اللہ چاہے وہ، یا جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. بات ہو گئی. والمعنى، اب آیت کا معنی. والمعنى هلا قلت عند دخولها والنظر الى ما رزقك الله منها الامر ما شاء الله اعترافا بانها وكل ما فيها انما حصل بمشيئة الله تعالى. اور آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ تو نے باغ میں داخل ہونے کے وقت اور اللہ تبارک و تعالی نے تجھے باغ سے جو عطا فرمایا اس کو دیکھنے کے وقت تو نے کیوں نہ کہا الامر ما شاء اللہ؟ ہو گیا. اور یہ کہنا کیوں؟ اعترافا بانہا، یہ اعتراف کرتے ہوئے، اس کا اقرار کرتے ہوئے کہ باغ اور باغ کی ہر چیز تو اللہ کی مشیت ہی سے ہے. وان امرها بیدہ، اور یہ کہ باغ کا معاملہ اللہ کے دست قدرت میں ہے. ان شاء ترکها عامرة وان شاء خربها، اگر وہ چاہے تو اسے آباد رکھے اور اگر چاہے تو ویران کر دے. ماشاء اللہ کا مفہوم کیا نکلا؟ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ جو چاہے تو اگر چاہے تو اسے آباد رکھے اور چاہے تو اسے ویران کر دے. یہ پورا کا پورا اللہ کے دست قدرت میں ہے. لا قوت الا باللہ،
نہیں ہے کوئی قوت و طاقت مگر اللہ کی مدد سے۔ اقرارا بأن ما قویت به على عمارتها وتدبیر امرها هو بمعونته وتأییده، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا تو نے، یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ باغ اور باغ کی ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہے، ٹھیک، اور تو نے لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا؟ اقرارا بان، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ جس کے ذریعے تو باغ کو آباد کرنے پر اور اس کا انتظام کرنے پر قادر ہوا، قوی اور طاقتور ہوا، وہ اللہ کی مدد اور اس کی تائید سے ہے۔ ساری قوت اور ساری طاقت اللہ کی مدد سے ہے، اس کا تمہیں اقرار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ تم فخر کرو اور کہو انا اکثر منک مالا واعز نفر ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ تمہیں کہنے کا حق نہیں ہے، بلکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے۔ بات ہو گئی۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے کوئی نعمت عطا فرمائے، سمجھ رہے ہیں، خواہ وہ مال، اولاد یا اور کوئی انعام ہو، اور پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اسے کوئی آفت نہیں پہنچے گی۔ بعض لوگوں نے کہا جو چاہتا ہے کہ اس پر نعمتوں کی کثرت ہو، اسے چاہیے کہ وہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کی کثرت کرے۔ بات ہو گئی۔ اب آگے ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا میں اقل کی قراءت بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ان ترانی سے پہلے کہا من قرأ، دھیان دیجیے، تو ان ترانی میں دو قراءت ہے جس کا پیچھے آپ ذکر پڑھ چکے ہیں، ان ترانی یا کے ساتھ اور بغیر یا کے۔ یہاں اقل کی قراءت بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اقل کو نصب کے ساتھ پڑھا اقل، اور کچھ لوگوں نے اقل و رفع کے ساتھ پڑھا۔ جنہوں نے نصب پڑھا ہے ان کے اعتبار سے ترکیب کیا ہوگی، اور جنہوں نے رفع پڑھا ان کے اعتبار سے ترکیب کیا ہوگی؟ تو کہتے ہیں من قرأ ان ترانی انا اقل منک مالا بنصب اقل فقد جعل انا فصلا، جنہوں نے ان ترانی انا اقل منک مالا میں اقل کے نصب کے ساتھ پڑھا ہے تو انہوں نے انا کو ضمیر فصل قرار دیا، اور ترانی میں نی یہ تارا کا مفعول اول اور اقل مفعول ثانی ہو جائے، ہو گیا۔ ان ترانی میں نی کیا ہے؟ نی مفعول بھی اول ہو گیا، اور اقل یہ مفعول بھی ثانی ہے، اور انا بیچ میں ضمیر فصل ہے جو ترکیب میں کچھ نہیں واقع ہوتا، لا محل له من الاعراب، ٹھیک ہے۔ ومن رفع وهو الكسائي جعله مبتدأ واقل خبره والجملة مفعولا ثانيا لتراني، اور جنہوں نے مرفوع پڑھا ہے اقل کو، اور لکھتے ہیں یہاں وہ کون ہے؟ وهو الكسائی، اور وہ قراء سبعہ میں سے امام کسائی ہیں۔ لیکن یہاں پر حضرت مصباحی صاحب قبلہ نے اپنے حاشیے میں تحریر فرمایا ہے کہ کتب قراءت اور تفسیر میں مرفوع کی قراءت امام کسائی کی طرف منسوب نہیں کی گئی ہے، ہاں ایک شاذ قراءت میں رفع آیا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وهو الکسائی کسی ناسخ اور کاتب کے قلم سے سہون لکھ گیا ہے۔ ہو گئی بات؟ کتاب میں جو لکھا ہے اس کے اعتبار سے آپ ترجمہ کر لیجئے، لیکن یہ حاشیہ ذہن میں رکھیے گا۔ ومن رفع، اور جنہوں نے مرفوع پڑھا، جعلہ مبتدأ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اقل کو جنہوں نے مرفوع پڑھا انہوں نے انا کو مبتدا بنایا ہے، اور اقل کو اس کی خبر، انا اقل منک مالا، تو انا مبتدا اور اقل کیا اس کی خبر ہو جائے گا۔ والجملۃ مفعولا ثانیا لترانی، اور پورے جملہ کو ترانی کا مفعول ثانی بنایا۔
ترکیب ہو گئی. ترانی میں نی مفعول اول ہے، اور انا اقلو کی ترکیب کی صورت میں انا مبتدا اقلو خبر، مبتدا خبر سے مل کر کے پھر کیا ہو جائے گا؟ ترانی کا مفعول ثانی. بات ہو گئی. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. پہلے آیت کا ترجمہ سمجھیں. اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا ہے، مومن بھائی کا کلام ہے، وہ کہہ رہا ہے اپنے کافر بھائی سے، اگر تو مجھے، اس نے کہا تھا نا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، ٹھیک، میں تجھ سے زیادہ مال میں ہوں اور زیادہ طاقتور نفری والا ہوں. تو یہ جواب میں کہہ رہا ان تارانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے اپنے سے مال اور اولاد میں کم دیکھتا ہے، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے گا. میں رب سے یہ توقع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں. بات ہو گئی. اب یہاں پر وولدا کے تحت ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ پیچھے اعز و نفرن کی تفسیر میں، نفر کی تفسیر میں آیا تھا کہ یا تو اس سے انصار و حشم و خدام مراد ہے، اور یا تو اس سے اولاد ذکور مراد ہے، لڑکے، ٹھیک ہے. اور اولاد ذکور کو نفر کیوں کہا گیا؟ لأنہم ینفرون معہ دون الاناث، پڑھا تھا آپ نے. تو کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے نفر کی تفسیر اولاد سے کی ہے، ان کے لیے اس وولدا میں تائید ان کی پائی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں کیسے؟ کہ یہاں اس کے مقابل میں نہ یہ کلام ہے، اسی کے جواب میں، اور یہاں پر کیا ذکر کیا؟ ان تارانی انا اقل منک مالا وولدا، قلت مال اور قلت اولاد کا ذکر یہاں ہے. تو گویا کہ وہاں کیا ہے؟ کثرت مال اور کثرت اولاد کا ذکر ہے. تو کہہ رہے ہیں وفی قولہ وولدا نصرۃ لمن فسر النفر بالاولاد فی قولہ واعز نفرا، اور اللہ کے فرمان وولدا میں مدد ہے، تائید ہے اس کی جس نے نفر کی تفسیر اولاد سے کی ہے اللہ کے قول واعز نفرا میں. بات ہو گئی. اعز نفرا میں جنہوں نے نفر کی تفسیر اولاد سے کی ہے، اولاد ذکور سے، ان کی تائید ہو رہی ہے کہ یہاں مقابل میں کیا وولدا آیا. فعسى ربی ان یؤتینی، یہ ان تارانی کی جزا ہے. ترجمے سے سمجھ گئے ہوں گے. اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا ہے تو مجھے امید ہے. تو یہ فعسى ربی کیا ہے؟ جزا. عسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے گا. یہ توقع کس کے اعتبار سے ہے؟ دنیا کے یا آخرت کے؟ تو کہتے ہیں دونوں ہو سکتا ہے، فی الدنیا او فی العقبہ. دنیا میں اس نے توقع رکھی تھی، یا یہ ہے کہ عقبہ میں اس نے یہ امید لگائی، اور اظہر یہ ہے کہ عقبہ مراد ہے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اسی پر معطوف ہے یؤتیہ پر، ان یؤتینی منصوب ہے ان کی وجہ سے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا، تو مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار تجھ سے بہتر باغ عطا فرمائے گا، اور تیرے باغ پر، علیہا میں ضمیر لوٹ رہی جنتک کی طرف، اور تیرے باغ پر آسمان سے عذاب بھیجے گا. فتصبح صعیدا زلقا، تو وہ چکنا میدان ہو جائے گا. ہو گیا. یہ جو ہرے بھرے پیڑ ہیں، کھیتیاں ہیں، سب ویران ہو جائیں گی، اور وہ بالکل چٹیل ہموار میدان ہو جائے گا، ایسا چکنا کہ جس پر پھسلن، گویا کہ اس میں کوئی نمی اور تری بھی باقی نہ رہے گی. ہاں، حسبان کی تفسیر کر رہے ہیں عذاب، تو حسبان اصل میں مصدر ہے حساب کے معنی میں. تو حسبان سے مراد وہ عذاب
جو انسان کے اعمال کے مطابق، اعمال کے حساب سے، اعمال سیئہ کے حساب سے نازل ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہے، جو جیسا کرے گا ویسا اس کے ساتھ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو تم نے کیا وہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا، تو اس لیے اسے کیا حسبان کہا گیا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس پر یعنی تیرے باغ پر آسمان سے عذاب بھیجے گا، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، صعید کا معنی مٹی ہوتا ہے، صعید کا معنی بڑا میدان ہوتا ہے، ہو گیا۔ یہاں صعید بمعنی کیا ہے؟ میدان، زمین، اسی لیے آگے تفسیر کر رہے ہیں أَرْضًا بَيْضَاءَ يُزْلَقُ عَلَيْهَا لِمَلَاسَتِهَا، سفید زمین۔ سفید زمین کیوں کہا جا رہا؟ زمین پر جب باغ ہے تو زمین تو دکھائی نہیں دیتی ہے، پیڑ اور پودے دکھائی دے رہے ہیں، ہریالی دکھائی دے رہی، لیکن جب وہ ویران ہو جائے گی تو اب خالص زمین ہی دکھائی دے گی جو صاف شفاف سفید ہوگی۔ ہاں، سفید زمین جس پر پھسلن ہو، زلق یہ مصدر ہے، بطور مبالغہ اسے صفت بنایا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس پر پھسلن ہو لِمَلَاسَتِهَا، اس کی چکناہٹ کی وجہ سے۔ مراد کیا ہے؟ کہ ایک دم چکنی ہموار زمین کر چھوڑے وہ ہو جائے گا کہ اس پر کوئی پودا، کوئی پیڑ نہ ہوگا۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کا پانی تہنشی ہو جائے گا۔ تو اس نے کیا ہے؟ اس پر عذاب آنے کی دو صورت بیان کی، اس کے بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اس کے باغ کے ہلاک ہونے کی دو صورت بیان کی، اور ایک طرح سے اس میں جواب ہو گیا اس کے ما اظن ان تبید هذه ابدا کا۔ اس نے کہا تھا نا کہ مجھے گمان نہیں ہے کہ میرا یہ باغ کبھی ہلاک ہوگا، اس نے کہا کہ میرا رب کیا ہے؟ مجھے تجھ سے بہتر عطا فرمائے گا، اور اس کو یا تو یکبارگی نیست و نابود کر دے گا آسمان سے عذاب بھیج کر، یا یہ ہے کہ تدریجاً اس کو نیست و نابود کر دے گا کہ اس کا جو پانی ہے وہ تہنشی ہو جائے گا، جب پانی نہیں رہے گا تو دھیرے دھیرے سب سوکھ جائے گا، تو یہ تدریجاً ہلاکت ہوگی۔ او یصبح ماؤها غورا، غور مصدر ہے گہرائی کے معنی میں، نیچے چلا جانا، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں بھی آیا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یہاں پر مصدر اس میں فاعل کے معنی میں، اس لیے کہ تفسیر کیا غائرا ای ذاہبا فی الارض، یا اس کا پانی کیا ہے؟ غائر ہو جائے گا، یعنی زمین میں جانے والا، تہنشی۔ فلن تستطيع له طلبا، تو ہرگز تو اسے تلاش نہ کر سکے گا، چہ جائے کہ تو اسے پائے اس کو تلاش بھی نہیں کر پائے گا۔ فلن تستطيع له طلبا، تو ہرگز تو اس کی طلب کی استطاعت نہیں رکھے گا۔ فلا يتأتى منك طلبه فضلا عن الوجود، یعنی تیری جانب سے اس کی طلب بھی حاصل نہ ہوگی چہ جائے کہ تو پائے۔ والمعنى، اب پورے کا مفہوم سمجھیے، ان ترانی انا اقل سے لے کر یہاں تک۔ والمعنى ان ترانی افقر منك فانا اتوقع من صنع الله ان يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى۔ خلاصہ معنی یہ ہے کہ اگر تو مجھے اپنے سے زیادہ فقیر دیکھتا ہے تو کوئی بات نہیں، میں اللہ کی قدرت سے یہ توقع اور امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے اور تیرے فقر و غنا کو بدل دے گا۔ من الفقر کا تعلق مابی سے اور غنا کا تعلق مابکا سے، ماں کا بیان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اللہ کی قدرت سے میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ بدل دے گا اس فقر کو جو میرے ساتھ ہے اور اس غنا کو جو تیرے ساتھ ہے۔ کیسے بدل دے گا؟ اسی کی تفصیل، فَيَرْزُقَنِي لِإِيمَانِي جَنَّةً خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، پس وہ مجھے میرے ایمان کی وجہ سے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے گا۔ وَيَسْلُبَكَ لِكُفْرِكَ نِعْمَتَهُ، اور تیرے کفر کی وجہ سے تجھ سے اپنی نعمت کو سلب فرما لے گا۔ وَيُخَرِّبَ بَسَاتِينَكَ، اور تیرے باغات کو ویران کر دے گا۔ تو یہاں تک اس کا کلام بیان کیا گیا اور یہاں پر بات پوری ہو گئی۔
اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خبر دی جا رہی وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس نے جو امید لگائی تھی وہ پوری ہو گئی اور اس کا باغ ہلاک کر دیا گیا۔ صدق اللہ العظیم۔